مضبوط جو رشتہ ہے وہ ہے والدین۔ باقی دوسروں سے جو رشتہ ہوتا ہے وہ ہمارے والدین کے طفیل ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر ہماری والدہ کی بہن ہماری خالہ ہو گئی، بھائی ہمارا ماموں ہو گیا، والد کا بھائی ہمارا چاچا تایا ہوا، اس کی بہن ہماری پھوپھی ہوئی، والدہ کے ماں باپ ہمارے نانی نانا ہوئے، اور والد کے ماں باپ دادی دادا ہوئے۔ اور اسی طرح اگر ہمارے والدین ہمیں پال پوس کر بڑا نہ کرتے تو کسی کا شوہر اور باپ نہ بنتے۔ باقی جو بھی رشتہ دار ہیں وہ ہمارے والدین کے طفال ہیں۔ جو مضبوط رشتہ ہے وہ والدین کا ہے۔ جس طرح میں یہ عرض کر رہا تھا، اللہ تعبدو اس میں عبادت کا بیان ہے، حقوق اللہ، اور معاملات میں ہے حقوق العباد۔ حقوق العباد یعنی بندوں کے حقوق۔ بندوں کے حقوق میں سب سے پہلے نمبر پر جو ہیں وہ ہیں والدین کے، وہ ہے والدین کے حقوق۔ والدین کی جتنی خدمت کر لیں ان کے حق سے ہم سب کا دوش نہیں ہو سکتے، ان کے حق سے کبھی بھی سب کا دوش نہیں ہو سکتے۔ تو معزز سامعین گرامی، والدین کے ساتھ احسان، والدین کے ساتھ سلوک، یہ دو طرح کا ہے۔ والدین کے ساتھ سلوک، احسان، نیکی دو طرح کا ہے۔ پہلے نمبر پر ان کی زندگی میں ان کے ساتھ احسان، ان کی زندگی میں ان کے ساتھ حسن سلوک، ان کی زندگی میں ان کے ساتھ نیکی۔ دوسرے نمبر پر بعد وفات، ان کی وفات کے بعد ان کے ساتھ سلوک، ان سے نیکی۔ یہ ہم سمجھتے ہیں کہ ان کی زندگی میں ان کے ساتھ کیسے احسان کیا جا سکتا ہے، سلوک کیا جا سکتا ہے، اور بعد وفات کے، ان کی وفات کے بعد ہم ان کے ساتھ نیکی، احسان یا سلوک کیسے کریں۔ تو پہلے ہم ان کی زندگی میں احسان کے بارے میں سمجھتے ہیں کہ جس کے والدین حیات ہوں، جو آیہ مبارکہ آپ کے سامنے تلاوت کی، یہی آیت ہم اگر آگے لے کر چلیں تو اس میں بھی اللہ تعالیٰ یہی فرماتے ہیں، اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما، جب ان دونوں میں سے کوئی ایک بڑھاپے کی حالت کو پہنچ جائے یا دونوں پہنچ جائیں، فلا تقل لہما اف، تو ان کو اف تک نہ کہو، ان کو اف تک نہ کہو۔ آج ہمارے ماں باپ ہمیں کچھ کہہ دیں تو ہمارے ماتھوں پر بال آ جاتے ہیں، آگے سے بول پڑتے ہیں، حالانکہ اللہ فرماتے ہیں اف تک نہ کہو، ولا تنہرہما، اور نہ ہی انہیں جھڑکو، اور نہ ہی انہیں جھڑکو، وقل لہما قولا کریما، ان سے اچھی بات کہو، ان سے اچھی بات کہو، واخفض لہما جناح الذل من الرحمت، رحمت سے عاجزی کے ساتھ ان کے سامنے پر بچھا دو، وقل رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اور کہیے اے میرے رب ان دونوں پر رحم فرما جیسا کہ انہوں نے مجھ پر بچپن کی حالت میں رحم کیا، مجھے پالا پوسا بڑا کیا، میری پرورش کی، اچھی پرورش کی میری، تو اے میرے رب تو بھی ان دونوں پر رحم فرما۔ تو معزز سامعین گرامی، زندگی میں ان کے ساتھ احسان ہم نے اس طرح کرنا ہے کہ ان کا نام لے کر کبھی بھی ان کو نہیں پکارنا، والدین کا نام لے کر ان کو پکارنے کی اجازت نہیں ہے۔ دوسرے نمبر پر ان سے اشرف مقام پر یعنی ان سے اونچی جگہ پر نہیں بیٹھنا، اور والدین کو نیچی جگہ پر نہیں بٹھانا۔ والدین کو خود اونچی جگہ پہ بیٹھ جائیں اور والدین کو نیچے مقام پر بٹھا دیں تو یہ درست نہیں، جائز نہیں۔ تو ان سے اونچے مقام پر نہیں بیٹھنا، والدین کو نیچے مقام پر نہیں بٹھانا۔ تیسرے نمبر پر ان کے ہر جائز حکم کی اطاعت کرنا، ان کے ہر جائز حکم کی اطاعت کرنی، کیونکہ والدین کی رضا میں رب تعالیٰ کی رضا ہے۔ والدین جس سے راضی اس سے رب بھی راضی، والدین جس سے ناراض
اس سے رب بھی ناراض ہے۔ تو ان کے ہر جائز حکم کی تعمیل کرنی ہے، حتی الامکان ان پر ان کی ضروریات کو پورا کرنا، ان پر خرچ کرنا۔ بلکہ اگر والدین محتاج ہیں، حاجت مند ہیں، غریب ہیں تو ان کو خرچہ دینا اولاد پر لازم، ضروری، واجب ہے۔ اگر والدین غریب نہیں ہیں، غنی ہیں، دولت مند ہیں، پھر بھی ان پر خرچ کرنا بہت اچھا ہے، باعث برکت ہے، پھر بھی افضل ہے، پھر بھی افضل ہے۔ والدین کے ذمہ اگر قرض ہے تو اولاد کو چاہیے کہ قرض ادا کرے۔ والدین مقروض ہیں تو اولاد کو چاہیے کہ ان کا قرض ادا کرے۔ والدین اگر کافر ہیں، اولاد کو چاہیے کہ نرمی کے ساتھ ان کو ہدایت پر لانے کی کوشش کرے۔ اسی طرح اگر بد عمل ہیں تو اولاد کو چاہیے کہ انہیں سیدھے راستے پر اچھے کام کرنے کی طرف لے کر آنے کی کوشش کرے۔ ہو سکے تو والدین کو حج بھی کرو، اپنے ہاتھوں کے ساتھ ان کی خدمت کریں، ان کے ہاتھ پاؤں دبائیں، ان کے ہاتھ پاؤں دبائیں، ان کے کپڑے دھوئیں۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ